الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو الشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب. من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایام اور تمام راتیں بنائی ہیں، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال، الغرض جتنے بھی اوقات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سے پہلے آ چکے ہیں یا ہم سے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، سب کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی، اور اسی پروردگار نے انہی ایام و لیالی کے اندر اور انہی مہینوں کے اندر کسی رات کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی ساعت اور لمحے کو فضیلت بخشی ہے۔ اس میں پروردگار اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح سے روئے زمین کے انسانوں کے اوپر برستی ہیں۔ اب جو شخص اپنا دہانہ کھول کر کے رکھے گا، اپنے برتن کو سیدھا رکھے گا، اپنے دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اس کے دھیان میں سرمست رکھے گا، یقیناً
وہ ان تمام رحمتوں سے اور تمام برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنے دل اور دماغ کو عام دنوں کی طرح سے دنیا ہی کے اندر اسی کی لذات اور مرغوبات کے اندر خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگا کر کے رکھے گا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، روزہ نماز سے، صدقہ اور خیرات سے، رمضان المبارک کے دیگر اعمال سے، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ غفلت بھری زندگی گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویدو در سورا بوم خس۔ بارش ہے وہ تمام روئے زمین کے اوپر برستی ہے، لیکن ہر جگہ پر آپ یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ سرزمین بھی لالا زار بن گئی اور یہاں پر بھی گل کھل رہے ہیں، یہاں بھی ہریالی آ گئی، یہاں پر بھی شادابی آ گئی۔ ہم پتھریلی زمین کے اندر رہتے اور بستے ہیں، ہم ان پہاڑوں کو، ان وادیوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے سے یہ خشک تھے، ابھی بھی ان کے اوپر ہریالی، سرسبزی اور شادابی نہیں آ سکی، جبکہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ اور اسی بارش کے پانی کو پا کر کے اپجاؤ زمین جو ہوتی ہے، جو قابل کاشت زمین ہوتی ہے، جس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہاں بہت سارے خضرو پودے اگ جاتے ہیں۔ ہم بارش کے اندر، بارش کے موسم میں دیکھتے ہیں ہماری زمینیں جو اپجاؤ ہیں، جو قابل کاشت ہوتی ہیں، بارش آتی ہے، برس کر چلی جاتی ہے، اور پھر ہم ان سوکھی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر خضرو پیڑ پودے اگ جاتے ہیں، ایک ہریالی چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش برس گئی، اس زندگی، اس زمین کے اندر تازگی آ گئی، زندگی آ گئی۔ ابھی تک وہ خشک تھی، اس خشکی کی بنیاد پر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے اندر دبے کچلے دانوں کو اگانے کی صلاحیت رکھ سکے، لیکن جب بارش آ گئی تو بارش کے تعاون سے اسی زمین سے ہریالی برپا ہو گئی، شادابی پورے کھیتی کے اوپر چھا جاتی ہے۔ تو بارش اس کی لطافت میں اور اس کی کرم فرمائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ پیو گے، آپ کی پیاس بجھے گی، میں پیوں گا، میری پیاس بجھے گی، ہمارے پیاسے جانور پیئیں گے، وہ آسودہ ہوں گے، کھیتیاں آسودہ ہوتی ہیں، ندی نالے بھر جاتے ہیں، تالاب اور گڈھے بھر جاتے ہیں کہ نہیں بھر جاتے ہیں۔ بارہ کی دل لطافت تبعش خلاف نیست، اس کی طبیعت میں لطافت ہے، اس کی طبیعت میں کرم فرمائی ہے۔ وہ کرم فرمائی عام زمین کے اوپر کرتی ہے بارش، لیکن ہوتا کیا ہے؟ در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس، باغ باغیچے کے اندر ہریالی چھا جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، کلیاں کھلنے لگتی ہیں، پھول مہکنے لگتے ہیں، ایک عجیب و غریب سما بن جاتا ہے باغ باغیچوں کا۔ اور جو شورا بوم رہتی ہے، جو زمین اس لائق نہیں ہے کہ وہ اگا سکے دانوں کو، پتھریلی زمین ہے، ریگستانی زمین ہے، تو ایسے علاقوں کے اندر بارش کثرت کے ساتھ برسنے کے باوجود بھی ہم ان علاقوں کے اوپر کبھی شادابی، تر و تازگی اور ہریالی کا احساس نہیں کر سکتے۔ بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی صورتحال ہماری دلوں کی کھیتیوں کا ہے۔ ہمارے دل
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، خوف اور خشیت، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کی رحمت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور پھر برکت کی، روحانیت اور نورانیت کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے، برستی ہے، تو اس وقت دلوں کے اندر پھول کھلتے ہیں، دلوں کے اندر نیکیوں کی کلیاں چٹکتی ہیں، اور ہمارے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں، اور کثرت عبادت سے وہ تمام ثواب کو سمیٹنے کی نیت سے رات اور دن اپنا اسی رحمت کو، برکت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی داد اور دہش کو سمیٹنے کے لیے اپنے تمام اوقات کو لگا دیتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کس طرح سے آپ رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے۔ آج 29 تاریخ ہے، ایک دن اور شعبان المعظم کا اگر چاند نہ نکلے تو بچا ہوا۔ میرے دوستو، رمضان بالکل ہمارے سامنے، اس رمضان المبارک کی قدر اور قیمت کو پہچانو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ، ایک قدر بڑی حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی میں نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، اس حدیث کو پڑھیے اور رمضان المبارک کے اعمال کیا ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے شب و روز کو لگائیے، اب اپنے کام کے معمولات کو بدلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں رمضان المبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح سے برس رہی ہیں، اس میں نہا دھو کر کے اپنے ظاہر کو بھی پاک اور صاف کیجیے اور اپنے باطن کو بھی مسکہ اور صیقل کیجیے، صاف ستھرا کیجیے۔ انشاءاللہ ایک مہینہ اگر ہم نے رمضان المبارک کو پورے احترام کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ گزار لیا اور رمضان المبارک کے اعمال پر پابندی کے ساتھ ہم جم کر کے میرے دوستو کرتے رہے، تو بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں گے اور نیک اعمال کی توفیق ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ آئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر کی، ایک بیانیہ جاری کیا رمضان المبارک سے متعلق۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے سروں کے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عظیم بنایا، عظمت بخش دی، یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، یہ مہینہ سراپا مبارک ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، رات اور دن، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ اس کا برکت والا گھنٹہ ہے۔ اور آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو چوک مت جانا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اس رات کو غفلت میں مت گزار دینا۔ ارے شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس ماہ مبارک کے اندر آتی ہے، تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ آپ فضائل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک مصلحت تھی
اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دیا، تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ تو ہمیں تو رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک شب قدر کی جستجو میں اور اس کی تلاش میں اپنے پروردگار کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی برتری اور بزرگی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تراویح کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، ہر رات کے اندر رات کا کچھ نہ کچھ حصہ تنہائی کے اندر اپنے پروردگار کے سامنے ہم اپنا دست فریاد پھیلا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگیں۔ 1000 مہینوں کے مقابلے میں شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کے اعتبار سے افضل قرار دیا ہے۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دنوں کے اندر روزے کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے تطوع قرار دیا ہے۔ ارے مسنون ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا پورا اہتمام کرنا ہے ہم کو۔ 20 رکعت تراویح یہ مستقل ایک عمل ہے، اور ختم قرآن یہ مستقل ایک عمل ہے۔ آپ کو رمضان المبارک کی ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق بخشے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں اللہ کے نام پر، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں، ہم اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا تھا۔ ایام کے اندر فرق ہو سکتا ہے، مہینے میں فرق ہو سکتا ہے کہ کس مہینے میں کس امت کے اوپر کتنے دن کا روزہ فرض تھا، لیکن کوئی بھی امت سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، خوف، خشیت اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی اور برتری کا احساس کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں، ان 360 دن کے مقابلے میں اگر رمضان المبارک کے ایام کی گنتی کی جائے تو یہ گنے چنے چند دن ہی تو ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے ایام پورے سال کے اندر ہیں جن کے اندر تمہیں کھانے پینے اور تمام باتوں کی جائز حدود میں رہ کر کے مکمل اجازت حاصل ہے۔ اگر ایک مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے نام پر اس کے بندہ ہونے کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے تم روزہ رکھتے ہو اور اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، تمہارے پورے سماج کے اندر تقوی، خشیت الہی کی ایک کیفیت پیدا ہوگی اور معاشرے کے اندر سے فسق کا، فجور کا، عصیان کا، گناہوں کا، ذنوب کا ازالہ ہوگا، نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، خشیت پیدا کرنی ہے، تمہارے دل میں خوف خداوندی رہے گا تو پورے سماج کے اندر ایک خوبصورتی نظر آئے گی۔
اور جب تقویٰ نہیں رہتا، اللہ کی گرفت کا احساس نہیں رہتا انسان کو، تو پھر وہ منچاہی اور منمانی زندگی گزارتا ہے، شہوتوں میں، لذتوں میں، خواہشات نفس کی فرمائشوں پر وہ ہر وقت دوڑتا بھاگتا رہتا ہے، اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنی آسائش، اپنی راحت، اپنا آرام، بس یہی اس کا مطلوب اور مطمح نظر بن کر کے رہ جاتا ہے۔ نہ وہ سماج کے لیے سوچتا ہے، نہ وہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو بھوک میں مبتلا رہنے کا جب احساس آپ کے دل میں آئے گا تو آپ کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو اور کسی پریشان حال کو، بھوکے ننگے کو آپ دیکھیں گے، یقیناً آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہوگا، مہربانی آئے گی، اور اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر ایسے قسم پرس لوگوں کی آپ داد رسی کرو گے، ان کی فریاد پوری کرو گے، اور انہیں کپڑا پہناؤ گے، انہیں کھانا کھلاؤ گے، انہیں پانی پلاؤ گے۔ بہت سارے مقاصد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اس پاکیزہ عمل روزے کی برکت سے کرنے کا ہمیں دلوں کے اندر جذبہ ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ رمضان المبارک کے اندر نفل عمل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور مہینوں کے اندر آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر آپ نے نفل نماز پڑھی، نفل صدقہ کیا، نفل خیرات دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے۔ اور آگے فرمایا، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَا۔ رمضان المبارک میں آپ جو فرائض ادا کرتے ہیں، جو فرض پڑھتے ہیں نمازیں، یا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے فاضل مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 2.5% زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ روپے میں 2.500 روپیہ، آپ کھائیے، کھلائیے، زمین لیجئے، جائیداد خریدیے، مکان لے لیجئے، سب کچھ لینے کے بعد جو بیلنس کی شکل میں بچ رہا ہے، یا جو سونا ہے، یا جو چاندی ہے، یا جو مال تجارت ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے اس کا دام اور قیمت لگا لیجئے۔ جو دام بنتا ہے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، اسی کے اوپر آپ کو 2.5% کی صرف زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آج آپ کیسے کیسے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا بھی آپ کو ٹیکس بھرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فاضل مال کے اندر آپ کے کھانے پینے، اوڑھنے پہننے اور کھلانے پلانے کے بعد زمین جائیداد، گھر مکان، بلڈنگ اور گاڑی خرید لینے کے بعد جو کچھ بھی بیلنس کی شکل میں بچ گیا ہے، اس کے اوپر آپ 2.5% کی زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ تو زکوٰۃ کا اور اس کے نکالنے کا اہتمام بھی رمضان المبارک میں امت مسلمہ کرتی ہے، اسی کے پیش نظر کہ اس کے اندر ہم جو فرض ادا کرتے ہیں، اس فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں۔ ایک فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو 70 فرض نمازوں کے برابر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ دیکھو اس میں جھگڑا مت کرنا، تھوڑا بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی، غصہ آئے گا، لیکن اس غصے کو پی جانا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے پروردگار کے نام پر نویت ان اصوم غدا من فرض رمضان للہ تعالی، جب اللہ کے لیے روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ جھگڑا کرنا، ٹنٹا کرنا اور لوگوں سے الجھنا، بلکہ اگر کوئی تم سے الجھ بھی جائے تو کہہ دو بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تو روزے سے ہوں، میرا موڈ نہیں ہے تم سے اس وقت الجھنے کا، میں جھگڑا کر کے اپنے روزے کو برباد نہیں کروں گا۔ وہ شہر الصبر۔
والصبر ثوابہ الجنت، یہ صبر معمولی چیز نہیں ہے، صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور ہر مشکل کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کا ثواب تو جنت ہے۔ وشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہربانی کا مہینہ ہے۔ اپنوں پر بھی رحم کرو، اور جو مفلس ہیں، جو بےکس ہیں، جو مجبور ہیں، جو چل نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، اس وقت اہل مدارس، آپ ان کے اوپر خاص توجہ کیجیے اور پوری مہربانی کا معاملہ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، 10 روپیہ عزت اور احترام کے ساتھ دے دیجیے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ وعدہ کر لی، وعدہ بھی مت کیجیے، لیکن کم از کم ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میرے دوستو ان کے ساتھ پیش آنا۔ یہ مدارس اور مکاتب ہمارے اس ملک ہندوستان ہی نہیں، پورے بر صغیر کے اندر یہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہیں۔ جب تک یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، ہمارے بچوں کے عقائد کی، ایمانیات کی، دینیات اور اسلامیات کا تحفظ ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی یہ اسلامی بہاریں سماج اور معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں، میرے دوستو یہ انہی مدارس اور مکاتب کا فیض ہیں۔ اس لیے یہ مدارس آپ جانتے ہیں آخر کیسے چلتے ہیں، ہمارے ہی اور آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ ہم اپنی جیب خاص سے جس طرح سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے لیے اپنے جیب خاص سے جو کچھ بھی ہم سے بن سکتا ہے ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ 2 سال بیچ کے اندر ناغہ ہوا ہے، کتنے مدارس اور کتنے مکاتب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پریشانیوں سے، مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، آپ اپنے جیب خاص سے دیجئے، تو زکوٰۃ بھی دیجئے، صدقہ اور خیرات بھی کیجئے، مواسات اور ہمدردی کے ساتھ پوری غمگساری کا معاملہ کیجئے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس ماہ مبارک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہر کچے پکے مکان اور اس کے چولہے کے اوپر ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں کھانے پینے کو رمضان المبارک کے اندر میسر ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں غیر رمضان کے اندر میسر نہیں ہوتی۔ یہ کھلی آنکھوں سے آپ پورے مسلم معاشرے کے اندر دیکھیں گے، غریب بھی میرے دوستو، امیر بھی، ہر ایک بہرحال غیر رمضان میں وہ چیزیں نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا جو رمضان المبارک کے اندر کھاتا اور پیتا رہتا ہے۔ پھر آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کوئی اجنبی ہو، کوئی مسافر ہو، مسلمان ہو، روزے دار ہو، اگر وہ میسر آ جائے، ہاتھ لگ جائے، تو اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر کے اپنے دسترخوان پر افطار میں اور سحر میں آپ بٹھایا کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں امت مسلمہ کے لوگ انتظام کرتے ہیں، مساجد میں باقاعدہ سفرا کا، مدرسوں کے اندر سفرا کا، اپنے گھروں کے اندر سفرا کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی صائم کو، روزے دار کو افطار کراتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اس کی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی آزادی کا جہنم سے پروانہ دے دیتا ہے، اور جتنا ثواب اس روزے دار کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو دیتا ہے، اور روزے دار کے ثواب کو گھٹا کر کے نہیں،
اسے بھی مکمل ثواب اور افطار کرانے والے کو بھی مکمل ثواب اللہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو خود ہی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس افطار کرانے کے لیے زیادہ اسباب نہیں ہوتے ہیں، تو وہ حضور نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ ارے 2 کھجور آپ نے اپنے دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خود کھا لیجئے، ایک اس اجنبی مسافر کو کھلا دیجئے، اللہ وہی ثواب دے گا۔ ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہیں، اس پر بھی اللہ وہی ثواب دے گا، اور اگر لسی پلا دیا تب تو اللہ دے گا ہی دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا عشرہ رحمت بھرا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت بھرا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ تو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تینوں عشرات کی ہم انشاءاللہ قدردانی کریں گے، اور پورے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ روزہ، نماز، ذکر، تلاوت، صدقہ اور خیرات سے ہم نیک اعمال سے انشاءاللہ تمام عشرات کی برکتوں کو اور رحمتوں کو، مغفرتوں کو اور جہنم سے خلاصی کے پروانے کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے مملوک اور اپنے ملازمین کے اوپر اس ماہ مبارک کے اندر ذرا کام ہلکا کر دو۔ من خفف عن مملوکی تھی، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں رکھے گا، مجرم ہے۔ بالغ مکلف مسلمان، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ چاہے مالک ہو چاہے ملازم ہو۔ ملازم یہ کہہ کر کے چھٹکارا کل قیامت کے دن نہیں پا سکتا کہ اے اللہ میں تو لوم چلا رہا تھا، میں تو کانڈی بھر رہا تھا، میں تو سائزنگ مشین چلا رہا تھا، میں کیسے روزہ رکھتا؟ وہاں پر چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، مالک کو بھی رکھنا ہے اور ملازم کو بھی رکھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے ملازمین کے اوپر جو مالک ترس کھائے گا، رحم کھائے گا اور اس کے کام کو تھوڑا بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو غفر اللہ له، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور حضور نے کہا دیکھو خدا کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دیکھو معمول بناؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کو اپنا کر کے آپ اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ترانے پڑھو اور اس کے سامنے اپنی گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگو۔ اور 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی بندہ ان سے بچ نہیں سکتا۔ جنت کو مانگو اپنے، اللہم انا نسألک الجنت، اور جہنم سے پناہ مانگو، ونعوذ بک من النار۔ تو کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت، کثرت کے ساتھ استغفار اور کثرت کے ساتھ اللہ کی جنت کو مانگو اور اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا خطبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی تمام رحمتوں اور برکتوں سے امت مسلمہ کو خوب خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا